ایک ظالم ماں نے اپنے پیار کی خاطر اپنی 3 سالہ بیٹی کا گلا کاٹ کے شاپر میں لپیٹ کے بریف کیس میں ڈال کے چھت سے پار دوسری طرف پھینک دیا۔ یہ ساری کارروائی چھت کے اوپر کی تاکہ نیچے سے اوپر لے جانے میں مشکل نہ پیش آ جائے، اور اپنے شوہر سے فون پہ کہتی ہے ہماری بیٹی نہیں مل رہی، شوہر بھی ڈھونڈ رہا ہے، بیوی بھی ڈھونڈ رہی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہ ڈھونڈنے میں پورے جناب ادھر پتہ کر ہمسائے میں جا رہی ہے، پتہ کر رہی ہے ہماری بچی یہاں پہ آئی ہے، دیکھیے آپ نے، کبھی فلانے گھر جاتی ہے، کبھی دکان پہ جا کے پتہ کرتی ہے، اور کہیں نہیں مل رہی۔ آخر جب پولیس آئی ہے، پولیس کو کہا ہے تو پولیس ڈھونڈتی سارے گھر میں چیک کیا ہے، تو چھت پہ جب پولیس گئی ہے تو وہاں پہ کہیں کوئی چند قطرے جو خشک ہو گئے تھے زمین میں چھت پہ نظر آئے۔ ان کو معلوم پڑا یہ خون ہے۔ اس کو جناب اس کی رپورٹ جب ابھی لی نہیں ہے، ایسے اس کو ڈرایا ہے، ان کو شک گیا ہے عورت پہ کہ یہ سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ ہماری بیٹی نہیں مل رہی۔ اس سے پوچھا کہاں لاسٹ ٹائم کہاں دیکھا تھا۔ اب وہ جب پوچھنا شروع کیا، اگر سختی کی ہے تو لڑکی نے بکنا شروع کر دیا۔ کوئی آپ سوچو کہ ماں اپنے جگر کے گوشے، اپنے خون کے لوتھڑا جو پہلے 9 ماہ پیٹ میں رکھنے کے بعد اس کو 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس کو کیسے ذبح کر سکتی ہے؟ اس نے اس 2 سال 3 سال کی بچی کے پر کیسے چاقو پھیرا ہوگا؟ گردن سے جو خون نکلا ہوگا کیسے برداشت کیا ہوگا اس نے ننھی سی پھول سی معصوم سی بچی کی گردن پہ چاقو پھیر کے خون سے لت پت جناب اس کی لاش کو بیگ میں پیک کر کے جنگل میں پھینک دیا، صرف اس لیے، اس خاطر کہ جو اس کا عاشق تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں تم کو تو قبول کر لوں گا، تو اپنے شوہر کو میرے پاس چھوڑ کے اگر آ جاؤ گی، میں تمہاری بچی کو قبول نہیں کروں گا۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں جو نا ٹی وی پہ چینل میں جو چلتے ہیں پروگرام، ایک CID اور ایک کرائم پیٹرول، کہتی میں فارغ ٹائم میں یہی دیکھتی تھی اور میرے کچھ اچھا لگتا نہیں تھا۔ کہتی میرے ذہن میں ان میں سے ایک واقعہ پیش آیا، میں نے دیکھا کہ ایسے انہوں نے بچی کو پھینک دیا، اور بعد میں جو اس نے لاش پیچھے پھینکی تھی وہاں کھیت تھے، اس کے بعد جنگل تھے۔ اس نے سوچا تھا، لڑکی نے یہ سوچا تھا کہ میں لاش کو وہاں سے کھینچ کے لے جاؤں گی، جنگل میں پھینک دوں گی، وہاں پہ جو جنگلی جانور ہیں وہ کھا پی جائیں گے تو معاملہ رفع دفع، کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ پر ہے کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، سزا ملے قاتل کو یا نہ ملے، قتل چھپتا نہیں ہے۔ وہ جو کرائم پیٹرول اور CID دیکھتی تھی، اس کا اینڈ نہیں دیکھتی۔ اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ مجرم لازمی پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے۔ جن گھروں میں بچے CID دیکھتے ہیں، کرائم پیٹرول دیکھتے ہیں، ان گھر کے ماں باپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ، انہونا واقعہ بچوں میں پیش آ جائے جس کے لیے آپ ساری عمر پچھتاتے رہیں۔ بچے کو منع کریں، بچے کو سمجھائیں، گائیڈ کریں، یہ چیزیں آپ کے دیکھنے والی نہیں ہیں۔ وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ اتنی بڑی عورت، شادی شدہ عورت، اپنے خون کے جگر کو، اپنی بچی کو ذبح کر دیا اس نے۔ اور جب وہ پولیس نے پکڑا تو کہتی ہے ایسے میں نے اپنے عاشق کی خاطر ذبح کر دیا، اور عاشق جناب صاحب مکر گیا کہ میں تو اب تمہیں جانتا پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ اور عورت نے یہ کام اچھا کیا، کہتی ہے اس قتل کیس میں میرے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے، میں نے اکیلے نے کارروائی کی ہے، میرا محبوب ہے، اس نے، یا عاشق ہے جو بوائے فرینڈ ہے، اس نے نہیں کہا کہ اپنے بچے کو قتل کرو، اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو قبول کروں گا، تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کروں گا۔ تو وہ خود ذہن سے میں اسکیم آئی، کرائم پیٹرول دیکھ کے، CID دیکھ کے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ اب ملا کیا؟ اس کو بچی بھی گئی، بدنام ہوئی، شوہر سے بھی گئی اور عاشق سے بھی گئی۔ جب انسان کوئی بھی الٹا کام کرتا ہے نا، اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، جو میں کام کروں گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ ماں جس کے پاؤں تلے جنت ہے، آج کے زمانے میں ماں بھی بدل گئی ہے۔ وہ زمانے اور تھے جس زمانے میں نا مائیں صبح اٹھ کے نا پہلے نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، پھر وضو ہو کے آٹا گوندتی تھی، جو اس آٹے کے گوندنے سے بچے روٹی کھاتے تھے نا، وہ بچے بھی باحیا ہوتے تھے، آگے نسلیں بھی باحیا ہوتی تھی۔ بچے بھی کسی دوسری اور کے بہن بیٹی کی نظر اٹھاتے ہوئے صبح سوچتے تھے۔ آج ماں اٹھتی ہے 7-8 بجے ہی اٹھتی ہے، جب بچے اسکول جانا ہوتا ہے، بریڈ پہ جیم لگا کے دے دیا، منہ میں رال گر رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں وہ گڈ پڑی پھنسی ہوتی ہے، پتہ ہوتا نہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بس جاؤ بائے بائے، بس پہلے جاتے ہوئے خدا حافظ کہتے تھے، بائے بائے، جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی بائے بائے۔ تو بھائی اپنے جو معاملات ہیں ٹھیک کر لیں، ورنہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا۔
اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.